الرحیم، یہ بچی نے کویسچن کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس کو سمجھیے، سب سے پہلے رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی کا نام رحمت ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے گویا کہ دل میں رحمت پیدا ہوتی ہے تو انسان کسی کو انعام دیتا ہے، یعنی رقت قلبی کو یا رحمت کو انعام لازم ہوتا ہے۔ جیسے ایک فقیر آئے، اگر آپ کو اس پر رحم آتا ہے تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، رحم نہ آئے تو نہیں دیتے ہیں، دل سخت ہوتا ہے آپ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رقت قلبی ہے یہ ہے ملزوم اور اس کو انعام لازم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اچھا پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کلام عرب میں کبھی لازم بول کر ملزوم اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں۔ جو شے لازم ہوتی ہے اس کو لازم کہتے ہیں، جس کو لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے۔ جیسے رقت قلبی پیدا ہوئی تو انعام ہم دیتے ہیں، تو انعام اس کو لازم ہوا تو رقت قلبی ملزوم ہے۔ تو کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ لازم بول کے ملزوم، ملزوم بول کے لازم مراد لیتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا حقیقی معنی یعنی رقت قلبی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قلب سے پاک ہے، پھر اس کے کیفیات سے پاک و صاف ہے۔ تو یہاں پر ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے یعنی انعام۔ تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کا فیصلہ ازلی ہے کہ مختلف شکل میں اس پر 10 بار انعام نازل ہوتا ہے، اور وہ انعام کس کس شکل میں ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رحمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کوئی نور سا ہو، ایک دم آپ نے ایک دفعہ دوسری پڑھا تو 10 نور آ کر بیٹھ گئے، بلکہ اس سے مراد انعام ہے۔ ہاں ایک حدیث یہ ضرور ہے کہ سرکار نے فرمایا جب دعا مانگو تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر دو کہ ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، اور جب دعا ختم کر لو تو اس کو اپنے ہاتھ پر مسح کر لو، کیونکہ ہاتھ کو چہرے پر مسح کر لو، کیونکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت ہاتھ پر آتی ہے اور تم اسے اپنے چہرے پر مسح کر لیا کرو۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رحمت کوئی ایسی شے ہے کہ جو ہاتھ پر آ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس کی بھی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ اصل میں رحمت فی نفسیت و رقت قلبی کا نام ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز ہاتھ پر بھیجتا ہے کہ اسے آپ ملیں گے تو اس سے برکت پیدا ہوگی، یعنی کوئی انعام ہی ہوتا ہے وہ ایسی شکل میں روحانی انعام جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب 10 مرتبہ رحمت کا ذکر ہوگا تو سمجھ جائیے کہ ایک درود پاک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 انعام عطا فرمائے گا۔ اب وہ کس کس شکل میں ہو سکتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے، یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کو صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا۔ درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں۔ بعض کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت، اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو تینوں مفہومات میں فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت کسی معبود کی ہوتی ہے،
تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے, ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا اس میں درود السلام کا جو حکم دیا گیا ہے یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو افضل درود پاک قرار دیا ہے, لیکن اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ بھی آپ پڑھیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن ایسے کلمات اس میں نہیں, ایسے کلمات درود پاک کے جملوں میں شامل کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو, جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چھوٹا سا درود پاک ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے, صحابہ بھی آ جاتے ہیں, امت بھی آ جاتی ہے, ان پر درود اور سلام نازل فرمائے, رحمت اور سلامت نازل فرمائے. اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. پھر آپ نے جو اگلا کوشچن کیا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں پھر محمد کے بعد وہ درود پاک وغیرہ پڑھ دیتا ہے, اگر اس میں درود السلام دونوں شامل ہوتے ہیں تو بالکل درود السلام بھی ادا ہو جائے گا. تو درود پاک سے پہلے کسی نے کہا کہ وضو ضروری ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی ضروری بمانے فرض یا واجب نہیں ہے. ہاں مستحب ضرور ہے, افضل ہے, باعث ثواب ہے. اگر آپ وضو کر کے درود شریف پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے, ہم بعض وقت جذباتیت میں آ کے کہتے ہیں دیکھو درود سے پہلے وضو ضرور ہونا چاہیے, سرکار کا ذکر اور وضو نہ ہو, یہ ہم بہت اچھے جذبے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات شیطان ایک کام کروا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار وضو کروں پھر درود شریف پڑھو, تو سستی آ جاتی ہے, وہ درود شریف بھی نہیں پڑھتا. حالانکہ ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ بغیر وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, حتیٰ کہ حالت جنابت میں ہو تو کلی کرنے کے بعد بلا کراہت درود پاک پڑھنا جائز ہے. تو اتنی مشقت کے ساتھ کسی مستحب عمل کو ذکر نہ کریں کہ عوام الناس اس کو اختیار کرتے ہوئے 10 بار سوچے, بلکہ آسانی دیتے ہوئے پہلے اس کو استقامت پذیر کروا لیں, پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کو اس طرف لے کر آئے کہ اب آپ ماشاءاللہ درود شریف کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں, اگر وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. 12ویں منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس انہیں چاہیے کہ خوشی کریں یا خوشی کا اظہار کریں. تو جب اللہ نے خود قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت جب حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کریں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور کیا ہو سکتا ہے, تو خوشی کے اظہار کی اجازت تو ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. حدیث معنی ہوتا ہے پھیلا دینا, بیان کر دینا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے خطاب ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعد خطابات خاص ہوتے ہیں اور حکم عام ہوتا ہے. لہذا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا اظہار کریں, اور نعمت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کبھی انسان زبان سے کرتا ہے, کبھی نعمت کو اختیار کر لیتا ہے, دوسرے اس کو دیکھتے ہیں, جیسے اچھا مکان بنا لینا جائز اور حلال پیسوں سے, اور اس میں تفاخر نہ ہو, اسراف نہ ہو, اچھا لباس پہننا, اچھا کھانا, یہ سب اعتراف نعمت میں آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر یہ کہ خاص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی جب یہ ایام آتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز پہلے ہوتی ہے کہ ممانعت، کیا ممانعت ہے کہ نہیں؟ ممانعت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے خلاف، جو لوگ خرافات کر لیتے ہیں جلوس وغیرہ کے اندر، اس سے ہم خود بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے کہ دین میں اضافہ نہ کیا جائے۔ دین میں اضافے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا یا اس کو دین کا حصہ بنا لینا جیسے فرض یا واجب ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لازم کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جو نہ کرے اس پہ طعنہ زنی کرو، اس کو معتوب کرو، اس پہ عتاب نازل کرو، اس کو برا بھلا کہو، یہ ہے کسی چیز کو لازم کر لینے کی علامات۔ اور کوئی بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اہتمام کرنا یا عبادات کے اہتمام کرنے کو اس طرح لازم اور ملزوم نہیں سمجھتا، اسی لیے کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، آپ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت پہ خوشی کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے، بس دین کا حصہ نہ بنا۔ اور اگر کوئی شخص جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں وہ خواہ مطلب منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی قید کے، یا تو کوئی قیودات ہونا کہ اس یہ تو صحیح ہے یہ نہ کریں، لیکن بہرحال وہ اپنوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایک مطلب اپنے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی رضامندی کے لیے انسان پہ جو جوازی پہلو ہیں یا مثبت پہلو ہیں ان پہ توجہ نہیں کرتا، صرف نیگیٹو۔ حالانکہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بات کو رد نہیں کریں گے، ضرور ایسے ہی ہوگا۔ تو اس لیے لوگوں کو منع کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، جو جائز طریقے سے کر رہا ہے وہ کر لیں، اور اگر منع کرتے ہیں تو پھر آپ دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کریں کہ یہ بڑے بڑے جو مدارس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سلیبس کا انتخاب، پھر ان کے اندر مخصوص کتابیں پہلے سال میں یہ پڑھائی جائیں گی، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں، یہ 8 سال کیوں رکھے ہیں؟ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ پھر عالم بن جانے کے بعد اس کی ڈگری جاری کرنا، کہ نبی کریم نے کسی صحابی کو ڈگری جاری کی تھی، کوئی سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ کہ جو ہم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں، کیا صحابہ نے یا نبی کریم نے ایسا کیا؟ تو ان پر ذرا توجہ کریں۔ مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نئی ایجاد کی ہیں، اور یہاں تو مطلب بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اس طرح ان کو لازم و ملزوم کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ادارے میں 8 سال کا درس نظامی ہے اور کوئی کہے میں تو 7 سال میں ڈگری لینا چاہتا ہوں، تو نہیں، 8 سال میں ہی لازم ملے گی۔ جو ہم نے جماعتوں کے اوقات مساجد میں مقرر کیے ہوئے ہیں، نہ ان اوقات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا نہ صحابہ نے، صرف لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اور 1 منٹ بھی آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ لیں، امام صاحب 5 منٹ پہلے کر لیں یا 10 منٹ آگے کر دیں، ہنگامہ بچ جائے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں دائرہ شریعت میں رہ کر بالکل آپ منا سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا لازم حصہ نہ سمجھیں، ایسا دین کا حصہ نہ بنا دیں کہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ شاید یہ اصل دین میں ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا کریں گے تو ہم برکت پائیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو نہیں کر رہا ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، جو کر رہا ہے اس میں کوئی تنقید نہیں۔ اپنے اپنے طریق پہ کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو بالکل رہے۔ ہاں، اسی میں آپ کو برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ہو تمہارے بھتیجا پیدا ہو گیا، تو اس نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ صرف بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر فرمائی، اس طرح کہ جب یہ جہنم میں گیا تو خود یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے جب پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ جس میں نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس سے مجھے جب میں منہ میں رکھتا ہوں تو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ایک بدترین کافر جس نے ساری زندگی جب بحیثیت نبی کے سرکار سامنے آئے تو اس نے دشمنی کا اظہار کیا، جب بھتیجے کی حیثیت سے تھے تو خوشی کا اظہار کیا۔
لیکن جب نبی بنے تو بیزاریت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار جس کے لیے کیا وہ نبی تو نہیں تھے، کوئی میلاد کو نہیں منا رہا تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو نفع پہنچایا۔ تو شیخ عبداللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اس روایت کو بھی نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب امتی سرکار کی محبت میں ڈوب کر ایسا کرے گا تو اللہ اس کو کیوں نہیں برکات سے نوازے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے جو کر رہے ہیں وہ کریں، ضرور کریں، ضرور سے مراد کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن کریں، بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جو منع کر رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحیح اپنے اس کے نزدیک جو صحیح دلیل ہے اس کے تحت کر رہا ہو، کسی پہ تنقید نہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیار محبت سے چلیں۔ مسلمانوں کی میجورٹی کا میلاد مصطفیٰ منانا، باہر کی بہت ساری گورنمنٹس کا اس ایونٹ پر چھٹیوں کا اعلان کرنا ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی الحمدللہ اس کو صحیح سمجھتی ہے، اور جو مطلب بعض اوقات مخالفت کرتے ہیں وہ خود بعض معاملات میں یہی حدیث دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا۔ تاکہ یہ ربیع الاول شریف میں جھنڈے بعض اوقات ایسے بنائے جاتے ہیں جن پہ نالین پاک بنی ہوتی ہے یا کعبۃ اللہ وغیرہ بنا ہوتا ہے، ایسے جھنڈوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فی نفسی جھنڈا تو صحیح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ داخل ہونے لگے تو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مدینہ میں داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو۔ اجازت ملی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا، اس کو نیزے پہ باندھا، ایک جھنڈا بنایا اور اس علم کے مطلب بنا کر آپ اندر گئے ہیں۔ تو یہ جھنڈے کا استعمال تو شرعاً صحیح ہے، لیکن ان پر کچھ بنانا یہ ہم اس کو منع کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نالین پاک سرکار کی نالین اقدس کے نقش ہوتا ہے، اگرچہ اصل نالین نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ وہ جھنڈے گر بھی جاتے ہیں، پیروں میں آ جاتے ہیں، بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ان مسئلوں کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی نہیں سمجھتے، تو وہ آبجیکشن بہت ہی بد تہذیبی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ یار تمہیں ہمارے سروں پہ جوتیاں لہرا رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے معاملات بہت دیکھے گئے ہیں۔ یوں ہی کعبۃ اللہ کا عکس اگر بنایا، کوئی شبیہ بنائی اور وہ گر رہا ہے زمین پر اور اس کو کچل رہے ہیں لوگ، گندے میلے کچیلے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان مقدس تصویروں کو یا مقدس مقامات کے عکوس کو اس طرح استعمال کیا جائے۔ مشورہ یہ ہوگا کہ مطلب ہے کہ کوئی نقش و نگار بنا لے، پھول وغیرہ، جھنڈے سادہ رکھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، مشورہ ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کعبۃ اللہ کا تو بنائے گا یا کسی بزرگ کے مزار کی پکچر اس پہ بنائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بے ادبی کا چونکہ شائبہ، اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ اس طرح نہ بنایا جائے۔